قرآن کریم جب پڑھا جاتا تھا دنیا میں مکہ مکرمہ میں تو یہ کافر کہا کرتے تھے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ کافر کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو اس قرآن کو مت سنو تم، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت کیا کرو، مت سنو، والغوا فیہ، شور برپا کرو، شاید تم غالب آ جاؤ۔ مکہ کے جو سردار تھے نا اپنے رعایا سے، اپنے چھوٹوں سے کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن مت سنو، یہ قرآن کریم مت سنو، والغوا فیہ، جس وقت یہ نبی اور یہ صحابہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تم شور برپا کر دو، شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، شاید تم غالب آ جاؤ۔ حالانکہ قرآن کریم کا حکم کیا ہے؟ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے نا مسلمانوں کو خطاب ہے، سورۃ اعراف کی آخری آیات فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اے مسلمانوں جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو اس کو غور سے سنو، غور سے سنو۔ انہوں نے کیا کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن مت سنو تم۔ کافروں نے کہا ایک دوسروں سے قرآن کریم مت سنو تم، اللہ نے فرمایا نہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو اس کو سن لو، کان رکھ کر اس کو سن لو۔ کافروں نے کہا تھا وَالْغَوْا فِيهِ، شور مچاؤ تم جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، خاموش۔ انہوں نے کہا لعلکم تغلبون، شاید تم غالب آ جاؤ مسلمانوں کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم سنو، جب قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے۔ یہ ایک موازنہ ہے مسلمانوں کا اور کافروں کا آپس میں۔ میں وقال الرسول یا ربی، رسول نے کہا ہے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ ایک صورت یہ ہے ہجران کی، چھوڑنے کی ایک صورت کہ کافروں نے کہا کہ تم کیا کرو، قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو اس کو مت سنو، شور مچاؤ اس وقت۔ ہجران کی ایک دوسری صورت بھی ہے کہ قرآن کریم گھر میں موجود ہے، اس کی ہم تلاوت نہ کریں، یہ بھی ہجران ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر طاقوں میں قرآن کریم کی نسخے موجود ہیں، مصحف موجود ہے، لیکن سالوں تک ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کو پڑھ لیں، یہ بھی ہجران ہے۔ اگرچہ ہماری ایمان ہے قرآن کریم کے اوپر، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تو یہ ہجران ہوگا، اور اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے اندر قیامت کے دن ہم بھی آئیں گے، یہ ہمارے خلاف شکوہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے حضور۔ ہجران کی ایک تیسری صورت بھی ہے یہاں، قرآن کریم کے اوپر ہمارا ایمان بھی ہے، قرآن کریم کو ہم پڑھتے بھی ہیں ناظرہ کے لحاظ سے، لیکن اس کا ترجمہ اور تشریح نہیں سمجھتے ہم لوگ، یہ بھی ہجران کے اندر داخل ہے۔ قرآن کریم کو تو اسی لیے نازل فرمایا گیا ہے
کہ مسلمانوں تم اس میں غور و فکر سے کام لے لو، اس کا ترجمہ سیکھ لو، اس کی تشریح سیکھ لو۔ اور جب ہم مسلمان اس کو سیکھتے نہیں ہیں، نہ ہمیں اس کا ترجمے کا پتہ اور نہ ہمیں اس کی تشریح کا پتہ، تو قیامت کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا،